السلام علیکم، مائنس نیوز کے ساتھ میں ہوں فوزہ کلثوم رانا، اور آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے کیونکہ بار بار یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ جو مذاکرات کا عمل ہے وہ بلکہ مذاکراتی جو کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، جو کہ عمران خان نے خود ہی تجویز کیے تھے نام، وہ نہیں کر رہی بلکہ کوئی اور کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے اگین اینڈ اگین جو ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے کیا سرائی کی جاتی رہی ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بشریٰ بی بی کا جو کوئی تعلق نہیں ہے مذاکراتی کمیٹی سے، بلکہ جو کمیٹی عمران خان نے خود نام دیے ہیں جس میں عمر ایوب اور جو دیگر اکابرین شامل ہیں وہی لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں بلکہ کسی ڈیل کے تحت جو ہے عمران خان وہ جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ اور یہ صرف عمران خان نے نہیں بلکہ علیمہ خان نے بھی بارہا دہرائی ہے یہ بات، اور ظاہر ہے علیمہ خان وہی کچھ کہتی ہیں جو کہ عمران خان کہتے ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ جو آج علیمہ خان نے بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید پارٹی کے اندر جو ہے کسی اور کے جاسوس بھی ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے مخبری کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر، اور اس حوالے سے خاصی تنقید کا سامنا ہے شیر افضل مروت کو۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جب 9 مئی کے بعد سے اتنا خوف و ہراس تھا اور پی ٹی آئی کو کہہ لیجئے کہ نام تک نہیں لیتا تھا کوئی پی ٹی آئی کا، تو تب شیر افضل مروت ہی تھے جنہوں نے خوف کا بت توڑا تھا اور وہ لوگوں کو لے کر نکلے تھے۔ لیکن یہ بات جو ہے اب عمران خان کو شیر افضل مروت پر اعتبار کیوں نہیں رہا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ کیا واقعی شیر افضل مروت نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے اس قسم کی مخبریاں کی ہیں جو کہ عیاں ہو چکی ہیں؟ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے، کیونکہ نو ڈاؤٹ شیر افضل مروت سمیت دیگر جو رہنما ہیں سب کہیں نہ کہیں زیر عتاب آتے رہے ہیں، جس طرح سے شیر افضل مروت کا گھر گرایا گیا تھا، اور اگر کوئی واقعی وہ پکے اسٹیبلشمنٹ کے جاسوس ہوتے تو شاید ان کو اس طرح کی چیزیں نہ سہنی پڑتی۔ اینی ویز بہت سارے پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جن پر جب ظلم اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو بہت ساروں نے یہ ریفرنس بھی خیر دیا کہ شیر افضل مروت نے ان کی ہیلپ کی اور ان سارے لوگوں کو جو ہے بچائے، ایون کہ شہریار آفریدی کی جو فیملی ہے ان کو جس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو وہاں پر بھی شیر افضل مروت نے ان کی مدد کی تھی۔ تو شیر افضل مروت کو ظاہر ہے وہ اپنے اندازے جو کہہ لیجئے تکلم ہے ان کا، اس کی وجہ سے وہ خاصے مقبول ہیں میڈیا میں، اور آئے دن انہی کی جو بات چیت ہے وہی میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت بنی رہتی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی وہ خاصے چھائے رہتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف پر وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت ساری سختیاں تھیں وہ ٹلتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ٹل بھی رہی ہیں، تو کیا آنے والے اچھے دنوں میں شیر افضل مروت جو ہیں جو کہ اتنی اسٹرگل کی ہے، کیا انہوں نے کوئی ایسی کہہ لیجئے کہ سیاسی ایسی موو کر چکے ہیں وہ جو کہ ان کے سیاسی کیریئر کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن گئی ہے اور وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں؟ تو یہ سوچنے کا امر ہے۔ بارہا خیر ہم نے تو پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی سیاست ایسا دودھ کا دلہا نہیں ہوا کرتا، وہ ہمیشہ اس کی ڈوریں کہیں نہ کہیں سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں، اور چاہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے براجمان اگر سیاستدان ہیں وہ ہوں یا اپوزیشن میں ہوں۔ لیکن ظاہر ہے جب ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو کبھی یہ پارٹی جو حکومت میں ہوا کرتی ہے وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے، اور کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ آج 2-3 باتیں کی ہیں عمران خان نے۔ ایک انہوں نے یہ بھی بولا کہ جو بھی ظلم و جبر اس وقت یہ ہو رہا ہے جنرل یحییٰ کے دور میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئی تھیں، 280 سے زائد مقدمات کسی بھی سیاستدان پر نہیں بنائے گئے ہیں جن کا مجھے اس وقت سامنا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ جو پارٹی کے لوگ کیا سرائیاں کرتے تھے یا وہ جو بریفنگز دیتے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہوا کرتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو عمران خان کا اپنا ایکس کا ہینڈل ہے وہ وہی باتیں کوٹ کر رہا ہے جو کہ عمران خان جو ہے جیل میں جانے سے پہلے جو ان کی سوچ ہوا کرتی جو ایک سیاسی نظریہ ہے وہ آج تک ہمیں اس میں عمران خان کے ایکس ہینڈل سے کوئی مختلف چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید عمران خان جو ہے کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں ابھی بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 520 دن سے زائد تو ہو گئے عمران خان کو جیل میں، آئی گیس 529 ڈیز ہو چکے ہیں آج کے دن کو لیتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر عمران خان کے نظریے میں سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکی ہے سیاسی طور پر تو پھر صورتحال کیا آئے گی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بارہا کوشش کر رہی ہے کہ شاید اکنامیکلی کچھ چیزیں پروگرس میں دکھانے کی کوشش کرے جس میں انہیں ظاہرہ مقتدر حلقوں کی پوری مدد شامل ہے، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، بلوچستان گورنمنٹ ہو یا پھر سندھ گورنمنٹ ہو۔ ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ شاید حکومت کوئی اور ہی چلا رہا ہے، اور اس حوالے سے جیسے عمران خان نے شہباز شریف کا کہیں کہ مذاق بھی اڑا لیا، عدلی بول کر آرڈرلی
جس کو شاید گورے کے زمانے کا یہ ٹرم ہے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ کسی فوجی کے لیے جو ملازم جو ہے وہ کام کرتا ہے. عام الفاظ میں لوگ اس کو ویسے بیٹ مین کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور بیٹ مین تو ابھی بھی ملا کرتے ہیں، چاہے وہ آفیسرز کو وہ ہائر کرتے ہیں، خود سے اپنا ہائر کر لیتے ہیں اپنے کسی اعتماد والے بندے کو، یا پھر وہ جو ہے ان سروس جو لوگوں کو مہیا کیے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے جس طرح سے سیاست کی چیزوں کو، انڈیکیٹرز کو سمجھ رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک جو مکمل بیانیہ ہے تب سے لے کر اب تک جب سے ان کو حکومت سے ہٹایا گیا. حالانکہ سب سے بڑا داغ ان پر یہی تھا کہ آپ کو وہی لے کر آنے والے ہیں، تو آپ کیسے ان سے ٹکر لے سکتے ہیں. لیکن یہ ٹکر ہمیں ابھی تک کسی کمپرومائز کی صورت میں ختم ہوتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگ، کچھ لوگ شادیانے بجانا شروع ہو گئے ہیں. جی نواز شریف کی جو ہے وہ سیاست میں انٹری ہونے جا رہی ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کی انٹری کی ضرورت کیوں کر پیش آئی. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب شہباز شریف کا دور حکومت تھا تو پھر یہی باتیں کی جاتی تھی، جی نواز شریف کے دور میں ترقی ہوئی ہے، نواز شریف نے یہ دیا ہے، وہ کیا ہے، موٹر ویز بلا بلا بلا. اب تو پوری مشینری PMLN کی جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے انڈائریکٹلی. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، دیکھیے پنجاب میں جو ہے ان کی بیٹی خود لیڈ کر رہی ہیں، جن کے ساتھ تمام تر جو کہہ لیجیے جتنے بھی وسائل، جس طرح کے بھی وسائل ہیں، ان کی مدد کے لیے حاضر ہیں. دوسرا وفاق کو دیکھیے تو ان کے بھائی گورنمنٹ میں ہیں. تو کیا واقعی شہباز شریف اور مریم جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں؟ وہ اس قسم کی گورننس نہیں دے پائے ہیں جو نواز شریف کا ویژن تھا. اور اگر نواز شریف کے ویژن کے مطابق مریم اور شہباز شریف ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں اور جمہوریت ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ سے نواز شریف کو ان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو نواز شریف کو جن لوگوں نے مائنس کیا تھا کیا وہ اب ان کو پلس ہونے دیں گے؟ کیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا اس کبھی کہتے تھے جی اگلا وزیر اعظم نواز شریف، اشتہارات چھپوائے جاتے ہیں، پھر چونکہ ووٹس نہیں ملتے ہیں تو پھر عزت بچانے کے لیے نواز شریف کو سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. ایون کہ پاکستانی صحافیوں سے ان کی انٹریکشن تک نہیں ہونے دی جاتی ہے. اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی کہیں نہ کہیں سے لکھوایا جا رہا ہے، بلوایا جا رہا ہے، جی نواز شریف جو سیاست کا بادشاہ ہے تو وہ دوبارہ سے ان ہونے جا رہا ہے. تو کیا یہ جو سیاست کا کنگ بن کے نواز شریف دوبارہ واپس آنا چاہتا ہے، کیا سیاست انہیں اس طرح سے قبول کر لے گی؟ کیا واقعی ان کی سیاست میں ابھی اتنا گیپ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی جگہ بنا پائیں؟ کیونکہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ انہی کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے اور لوگوں کے مسائل تو شاید اس طرح سے حل نہیں ہو پائے ہیں. جو زبانی کلامی ہم اشاریوں کی بات کریں، اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کی بات کریں، تو شاید کتابی طور پر تو مہنگائی کہہ لیجئے بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے اور نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ کوئی 99% چلی گئی ہے. لیکن گراؤنڈ پہ چیزیں کچھ اور ہیں. گراؤنڈ پہ چیزیں وہی ہیں جو کہ 8 فروری کے الیکشن میں کیا سرائیاں کی جاتی تھی، جی عمران خان ختم ہو گیا ہے اور سارے مسائل جو ہے ہم حل کر دیں گے. اور ابھی دیکھیں 1 سال ہو گیا حکومت کو اور اس طرح سے ہمیں چیزیں نظر نہیں آئیں. صرف پریس بریفنگز میں چیزیں بہت اچھی نظر آتی ہیں، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو عام عوام ہے وہ پریس بریفنگ سے تو روٹی نہیں کھائے گی نا. ان کا تو چولہا کچن، ان کا جو بجٹ ہے، جب تک وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آئے گا وہ کسی بھی حکومت کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ نون لیگ کے پاس جو پرفارمنس ہے، جو گڈ گورننس ہے، ان کو وہ دکھانی تھی. انہوں نے اپنی پروگرس سے جو عمران خان کا مقبولیت کا کارڈ تھا وہ توڑنا تھا. ابھی تک ہمیں ناکامی نظر آ رہی ہے. ابھی تک ایسا کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے جو کہ عوام کو مل گیا اور نون لیگ دعویٰ کرے کہ شاید ہم نے یہ کر دیا تو عمران خان کو اب کوئی مقبول نہیں کہے گا. ایون یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا جو لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں اس میں بھی عمران خان کی تصویریں اور وہ ساری چیزیں پھر اس حوالے سے نظر آیا کہ اسٹوڈنٹس کو برا بھلا کہا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کی سیاسی سوچ ہے، کوئی بھی کسی بھی سیاسی لیڈر کو پسند کرتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ اپنی مقبولیت جو ہے میرے خیال میں اپنے خاندان سے نکال کر باہر دیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں کر ضرورت پیش آئی؟ آج جو شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، PMLN کے روح رواں سمجھے جاتے تھے، ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ آج نوٹیفائی کر دیا گیا ہے ECP کی جانب سے، پاکستان عوام پارٹی جو ہے جو شاہد خاقان عباسی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو کیا وجہ بنتی ہے کہ لوگ سیاسی جماعتیں چھوڑ کر اپنی پارٹی بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں جمہوری رویے نہیں اپناتی ہیں، ان کو سپیس نہیں دیتی ہیں؟ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ فرحت اللہ بابر جو ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ انسانی حقوق کی وائلیشنز پہ بات کریں تو وہ اتنے سینئر منجے ہوئے زیرک سیاستدان ہیں، ان کو یہ تک کہنا پڑ جاتا ہے کہ جی یہ میری ذاتی رائے ہے، میرا پارٹی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ پارٹی پالیسی اجازت ہی نہیں دیتی ہے. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا مصطفیٰ کمال نے جب پارٹی لائن سے ہٹنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. پھر مفتاح اسماعیل نے جب اکانومی کے جو انڈیکیٹرز تھے جو کہ ویسے نہیں تھے جیسے دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور یہی سلوک ہم نے 9 مئی میں دیکھا کہ جن لوگوں
لوگوں نے یس باس نہیں بولا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کر دی تھی ان کے سارے داغ دھل گئے 9 مئی کے، ان کو ہر طرح سے معافی مل گئی، ان کے تمام تر بزنس جو ہیں اسی روٹین سے چل رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے بیچاروں نے اس طرح سے کہہ لیجئے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ آج بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا من پسند جو سیاست ہے، من پسند سیاسی جماعتیں اور من پسند جمہوریت ہی چلے گی؟ کیا سیاسی جماعتیں اب بھی جمہوری رویے نہیں اپنائیں گی؟ اور اگر کوئی سیاسی جماعت جمہوری جو روایات ہیں ان کو تھوڑا بہت ان کے بارے میں بات بھی کرے گی تو انہیں کیا سیاسی دہشت گرد اور ہم بلوائی ہی کہتے رہیں گے؟ ہمیں اشد سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی جمہوریت میں جمہوری سوچ رکھنے والے کو عبرت نہیں بنایا جاتا ہے، ان کو عام شہریوں کو کبھی بھی آرمی کے جو کوڈز ہیں وہ بنا کر ان کے ٹرائلز نہیں کیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اس سے عبرت لے لیں۔ اور پھر جس طرح سے آئے روز مریم نواز جو ہیں وہ جہاں بھی جاتی ہیں وہ بری بری ایگزامپلز دے رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں 10 سال کی قید اگر حسان نیازی کو ہو گئی ہے تو 10 سال بعد وہ باہر آئے گا تو حالات بدل چکے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں حالات 10 سال بعد نہیں، حالات اس سال میں ہی بدل جائیں گے، اور گورنمنٹ کو بھی سمجھ آ جائے گی اور اپوزیشن کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان کی آبادیاں جتنے بھی ہیں، ان کے وسائل کی جو بھی مس مینجمنٹ ہے وہ سارے گورننس سے جواب دیتے ہیں۔ اگر ابھی بھی یہ تانا تشنی کی سیاست چلانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو لوگ اسے ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف کیوں نہیں گر رہا ہے ایز اے لیڈر، وہ ابھی بھی پاپولر ہے، ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ عام آدمی کے لیے انصاف کی بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ کر پائے ابھی بھی۔ پچھلے ٹنور میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے جو منشور دیا تھا وہ 2.5-3 سالوں میں پورا نہیں ہو پایا تھا، اس کی آدھی چیزیں بھی ایون 100 ایئرس پہ بھی ہم خود تنقید کیا کرتے تھے ان ساری باتوں پر۔ تو لیکن کیا اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ جو جمہوری رویے ہیں، جو ہماری جمہوریت ہے، انسانی حقوق کی وائلیشنز ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، جو بیچارے سیاسی سوچ رکھنے کی وجہ سے جن کو قید کیا گیا ہے، جن کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کو رہا کروانا چاہیے۔ یہ سارے معاملات کسی کو عبرت بنانے کے لیے اگر ہم یہی والی روش پہ چلتے رہیں گے تو پھر شدید مشکلات کا شکار ہم ہوتے چلے جائیں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں حکومت بنانے کے لیے، گرانے کے لیے کہیں سے اور کا اشارہ جو ہے وہی درکار ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اپنے معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی گورننس کو پلس اگر ہم کر لیں گے میرے خیال میں تو بہت ساری چیزیں جو ایک دوسرے کو تانے تشنے کرتے ہیں نا اور وہ نہیں مائنس ہو پاتی، وہ خود ہی مائنس ہو جائیں گی۔ فردر بھی آپ کو اپڈیٹس دیں گے۔ ہمارا جو چینل ہے مائنس نیوز، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے تاکہ جو بھی نیا ویلوگ آئے گا، اپڈیٹ آئے گی، وہ آپ تک پہنچ جائے۔